عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على حصير فقام وقد أثر في جسده فقال ابن مسعود يا رسول الله لو أمرتنا أن نبسط لك فقال ما لي وللدنيا وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چٹائی پر سوئے ہوئے تھے اور چٹائی پر کوئی کپڑا یا گدا کوئی شے نہیں تھی، براہ راست چٹائی پر سوئے ہوئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے جسم میں اس چٹائی کے اثرات نظر آتے، وہ نشان بن جاتے ہیں چٹائی کے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بہت نازک تھا، ریشم کی طرح تھا، تو چٹائی پر سونے کی وجہ سے وہ چٹائی کے چھاپے اور اس کے نشان نظر آ رہے تھے پائے سے۔ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم فرما دیتے، ہم آپ کے لیے کوئی بستر بچھا دیتے، ہم آپ کی خدمت کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا کہ میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے، یعنی اس تھوڑی سی راحت کی چیز کو بھی آپ نے دنیا قرار دیا۔ میرا اور دنیا کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے، ایک سوار سے مراد مسافر چلتا ہوا ایک درخت کے نیچے آیا، تھوڑی دیر ٹھہرا اور پھر چل رہا، تھوڑی دیر ٹھہرا جو مسافر ہے اس نے اس درخت کے نیچے ڈیرا تو نہیں لگانا، آدھا گھنٹہ ٹھہرے، گھنٹہ ٹھہرے، بیٹھے سوئے، پھر اس نے چلے جانا ہے۔ تو آپ نے اپنی مثال ایسے دی، گویا میں اس دنیا میں مسافر بن کے آیا ہوں، میں ایک درخت کے نیچے ٹھہرا ہوا ہوں مختصر وقت کے لیے، اور پھر چلے جاؤں۔ آپ کو پتا ہے کہ درخت کے نیچے جو مسافر آ کے ٹھہرتا ہے، بعض دفعہ تو اسی گھوڑی کے اوپر کھڑے کھڑے ستا لیتا ہے، نیچے اترتا ہی نہیں۔ اترتا ہے تو اس کے لیے نہ پلنگ ہوتا ہے، نہ بستر ہوتا ہے، نہ قالین ہوتی ہے، نہ کوئی راحت کا سامان ہوتا ہے۔ مسافر جو ہوا، اللہ کے نبی نے اس مثال سے بڑے بلیغ انداز میں ہمیں سادگی کی دعوت دی ہے۔ مثال تو اپنی دی، لیکن انسان سارے ایسے ہیں، سارے انسان دنیا میں مسافر بن کر آئے ہیں۔ دنیا ایک پل کی طرح ہے، نہر کا پل ہوتا ہے، اس کنارے سے لوگ اس کے اوپر چڑھتے ہیں، اس کنارے سے اوپر جاتے ہیں۔ راستے میں کوئی آدمی ٹھکانہ نہیں بناتا، کوئی آدمی بیٹھتا نہیں، آرام نہیں کرتا، کوئی گھر نہیں بناتا، کوئی راحت کی چیزیں نہیں رکھتا۔ اگر کوئی ایسا کرے تو لوگ اس کو بے وقوف کہتے ہیں۔ پل کے اوپر اس نے یہ نظام بنا رکھا ہے، یہ تو گزرنے کے لیے ہے، یہ ٹھہرنے کے لیے تھوڑی ہے۔ تو دنیا ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے، دنیا گزرنے کے لیے ہے۔ اماں کے پیٹ سے آیا، کمر کے پیٹ میں چلا جائے، درمیان میں تھوڑا سا وقت اس کو ملا، اس وقت کو قیمتی بنا لے اور اس کو آگے کی تیاری میں لگا دے۔ یہاں دنیا پر زیادہ توجہ نہ دے، کیونکہ یہ تو پل ہے، آگے جہاں جا رہا ہے اس پر توجہ دے، کیونکہ سامان کی وہاں ضرورت ہوگی جہاں اس نے جا کے ٹھہرنا ہے، وہاں مکان کی بھی ضرورت ہوگی، بستر کی بھی ضرورت ہوگی، کھانے کی بھی ضرورت ہوگی، وہاں بہت ضرورتیں ہوگی۔ یہاں راستے میں پل پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔
پیدل گزر گیا تب بھی گزر جائے گا، سواری پر گزر گیا تب بھی۔ انسان کو یہی مغالطہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جب وہ ہوش سنبھالتا ہے اور اس کو دنیا کی نعمتیں نظر آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں انہی نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اس لیے ادھر سے ہاتھ مار، ادھر سے ہاتھ مار، ادھر سے ہاتھ مار۔ لیکن جس دن یہ ساری نعمتیں چھوڑ کر آخرت کا سفر اس کا شروع ہوتا ہے پھر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا، مجھے ایسے تو یاد نہیں رہتی موقع پر کہ جب ایسا موقع آتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے مجھے واپس بھیجو، میں بڑے صدقے کروں گا، بڑا نیک بن جاؤں گا، میں آخرت کماؤں گا، مجھے ایک دفعہ جانے دو پیچھے، کوئی نہیں آنے دے۔ پھر آگے کا ہی سفر ہوگا، پیچھے کا نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں آدمی مغالطے میں پھرتا رہتا ہے اور اچانک اجل آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے کتنے خیرخواہ ہیں کہ آپ نے وقت سے پہلے امت کو آگاہ کر دیا کہ تم دنیا میں مسافر ہو، یہاں اپنے سفر میں سفر ہی سمجھو، وطن نہ سمجھو، اس کے مطابق رہو، اس کے مطابق مال اکٹھا کرو اور آخرت کی تیاری۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب